أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا، تمہیں اونگ کے ساتھ ڈھانپ لیا، تو اس کی طرف سے یہ چین تھی اور تسکین تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ خوف شدید کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت اور سکون حاصل ہوا اور تھکاوٹ اور پیاس ختم ہوئی اور دشمن سے جنگ کرنے پر پھر قادر ہو گئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی اور ایک ہی دفعہ ساری جماعت کو وہ اونگ آئی۔ جماعت کثیرہ کا خوف شدید کی حالت میں اسی طرح ایک ہی لمحے میں ایک ہی بار اونگ آ جانا یہ خلاف عادت ہے کہ پوری کی پوری جماعت وہ اونگ کی حالت میں آ جائے، تمام پر نیند غالب آ جائے، یہ خلاف عادت ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزہ کے حکم میں شامل ہے، کہ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کے ساتھیوں کو وہ اونگ کے ساتھ ان کی تسکین کی گئی اور ان کی تھکاوٹ اور پیاس کو کم کیا گیا۔ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ تمہیں اس سے صاف ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، تمہارے دلوں کو مزید مضبوط کرے، تسلی دے، اور اس سے تمہارے قدم ان کو ثابت کر دے اور جما دے۔ بدر کے دن مسلمان ریگستان میں اترے، ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنسے جاتے تھے اور مشرکین ان سے پہلے پانی کے کنارے وہ قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ میں بعض حضرات کو وضو کی، بعض کو غسل کی ضرورت تھی اور بعض کی شدت تھی پیاس کی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے، تم بغیر وضو اور غسل کیے نمازیں پڑھتے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے جنگل سیراب ہو گیا اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا اور غسل کیے اور وضو کیے اور اپنی سواریوں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھر لیا، اور غبار وہ بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے، اور شیطان کا وسوسہ وہ زائل ہو گیا اور صحابہ کے دل خوش ہوئے، اور یہ نعمت فتح اور کامیابی حاصل ہونے کی دلیل بنے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اللہ کی مدد ہمیں ہر حال میں ضرور پہنچے گی۔ اللہ نے بارش برسا کر وہ اپنے صحابہ کے وہ پریشانیوں کو کم کیا اور انہیں وہ پانی مہیا کیا۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب اے حبیب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو اور میری مدد وہ تمہیں پہنچتی رہے گی۔
ان کی اعانت کرو، ان کی مدد کرو اور انہیں خوشخبری دے کر انہیں ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان۔ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردن سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور، ایک ایک جوڑ پر جو ہے وہ ضرب لگاؤ۔ ابو داؤد مازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے درپے ہوا، اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ روز بدر ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے وہ کنکریوں کی لے کر کفار پر پھینک کر آپ نے جو ہے ان کی طرف پھینکی تو کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑا نہ ہو۔ بدر کا یہ واقعہ جمعہ کے دن صبح کے وقت 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کس قدر جو ہے وہ امتحان لیے گئے اور کتنا مشکل تھا کہ ایک رمضان المبارک حالت روزہ اور پھر روزہ کون سا جمعہ کا۔ آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمعہ کا روزہ ویسے ہی اس کو سخت صبر کیا جاتا ہے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر ان کی تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم اور حالت جنگ، اور پھر جگہ کون سی ملی کہ جو ریگستان ہے جہاں قدم آگے جانے کے بجائے نیچے دھنستے ہیں، اور پانی سے بھی وہ محروم کہ پانی پر پہلے ہی کفار نے قبضہ کر لیا، تو اس کے باوجود انہوں نے حضور کی اتباع کو ترک نہیں کیا۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ اور بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی اور کفار کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا گیا اور قتل کیا گیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ کفار نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کر جو ہے کفار کو رسوا کروایا اور قتل کروایا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ سزا صرف انہی تک محدود نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا اور دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یہ تو چکھو جو بدر میں پیش آیا، یعنی کہ کافر قتل کیے گئے اور کچھ جو ہے وہ قید کیے گئے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ ذالکم فذوقوہ، تم اس کو چکھو بھی، وان للکافرین عذاب النار، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب بھی پہنچے گا۔ کافروں کے لیے آخرت میں عذاب جو ہے وہ آگ کا بھی تیار کیا ہوا ہے، آخرت میں جو انہیں پہنچے گا، یعنی کہ صرف دنیا میں ہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ